سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائیاں اس رب العالمین کے لیے جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اور آخری نبی علیہ السلام کو امتی ہونے کا شرف بخشا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کو بیان کرنے سے پہلے 4 قسمیں کھائیں. والتین والزیتون، تین اور زیتون کی قسم. وطور سینین، سینین پہاڑ کی قسم. وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، بہترین خوبصورتی عطا کی ہے، بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کر دی، اب اس تخلیق کو روحانی طور پہ بھی خوبصورت بنانا ہے. انسان کو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اگر انسان کی شخصیت خوبصورت نہ ہو، اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کی گفتگو اچھی نہ ہو، لوگ اس سے بدظن ہوں، تو یہ صرف دیکھنے کے لیے ایک انسان خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی شخصیت کو بھی خوبصورت نہ بنائے. اور اگر انسان اپنی تخلیق کو، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود قرآن مجید اس پہ شاہد ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی حروف مقطعات کی اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، آپ کے لیے تو غیر منقطع اجر و ثواب ہے اور آپ اللہ کے اعلیٰ مرتبے فائز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے خادموں کے ساتھ کیسے تھے۔ کافروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کیا رویہ تھا۔ کوئی اگر قرض کا مطالبہ کرتا تھا تو نبی علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا۔ جانی دشمن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا اس کے مرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا۔ صحیح احادیث تو بہت ہیں لیکن میں مختصراً دو چند آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ قدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کری، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف کرنا کہا۔ یہ ایک خادم کی گواہی ہے گھر سے کہ 10 سال خدمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خادم کی گواہی کیا ہے؟ خادم کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور میں کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ ہم دیکھیں ہم اپنے گھر میں نوکر جو ہمارے نوکر چاکر ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا برتاؤ ہے، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے کتنا غصہ آ جاتا ہے اور ہم ذرا سا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جانی دشمن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، جس نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عزت پہنچائی۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو تہمت لگائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، کبھی کسی موقع پر نبی علیہ السلام کو صدمہ پہنچایا، اور نبی علیہ السلام کا اس کے ساتھ برتاؤ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن ایسا ایسا کیا تھا، فلاں دن ایسا ایسا کیا تھا، آپ کو اذیت پہنچائی تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یاد دہانی کراتا رہا اور گناتا رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، جانی دشمن کی باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا
اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب میں نے بار بار آپ سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا مجھے دعائیں مغفرت کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس وقت اختیار دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا میں نے دعا کرنے کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ ہے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک سپہ سالار ہیں، حکمران ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، لہذا میں نے دعا کرنے کو اختیار کر لیا۔ اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں تو اللہ سے بخش دے گا تو میں یقیناً 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول جب ان منافقین میں سے کوئی مرے تو آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، اپنے جانی دشمن کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امہات المومنین، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ یہ بیوی کی گواہی ہے، نہ بیوی کو نہ خادم کو، مگر ہاں آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کو مارا کرتے تھے، نہ بیوی بچوں کو مارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے محفوظ تھے لوگ، آپ کی زبان سے لوگ محفوظ تھے، آپ کا ہاتھ تو صرف اللہ کی راہ میں چلتا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ اخلاقی کے کچھ آداب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کیا کرو، اور نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں میں کسی بھی نیکی کو حقیر ہرگز نہ سمجھو، اگر کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے کیوں نہ ملو، اور یعنی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کو بھی تم اس کو حقیر نیکی نہ سمجھو۔ تو اخلاق کو اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن آپ تب بھی صدقہ کر سکتے ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے مسلم بھائی سے اچھے طریقے سے مل کے، مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مل کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی بھی کوئی حقیر نیکی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ کیا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تو قرآن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور اسی طریقے سے جب ہمارے اندر نرمی ہوگی، بردباری ہوگی، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے اور ہماری بات کو سنیں گے، ہم دین کی بات ان کو پہنچا سکیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ بڑا نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی کرنے پر ایسی نعمت دیتا ہے کہ جو سختی کرنے پر نہیں دیتا، اور نہ اس کے سوا کسی اور چیز پہ دیتا ہے۔ تو نرمی جس چیز میں بھی ڈالی جائے گی
اس کو وہ خوبصورت بنا دے گی۔ تو یہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ہتھیار دیے ہیں، یہ مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اندر سب سے پہلے ہم شرم اور حیا پیدا کریں، کیونکہ اگر شرم اور حیا ہمارے اندر نہیں ہوگی پھر ہم اخلاق کو اختیار نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے بخاری کی کتاب نظر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نبوت یعنی پہلے نبیوں کے کلام سے جو ہم کو جو چیز ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو، یعنی جس شخص میں شرم اور حیا نہ ہو وہ جو چاہے تو کر لے گا۔ تو حیا جو ہے وہ برے عمل سے برے کام سے ہمیں روکتی ہے۔ آخری حدیث سنا کے بس انشاءاللہ میں آپ کام کرتا ہوں، اس کے فضائل سن لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جب اخلاق کو اختیار کریں گے، اخلاق کو بہتر بنائیں گے تو قیامت کے دن سب سے بھاری جو میدان میں جو عمل ہوگا آپ کو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راہ ترمذی کی حدیث ہے، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بس زبان اور زبان دراز آدمی سے بغض رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، اور دعا ہمیں الفاظ ملتے ہیں سنت میں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق اچھی کی، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔